ہر ایک کافر سے دوستی تعلق منع نہیں ہے، بہت سارے کافر ایسے ہیں جن سے اپناپن رکھا جا سکتا ہے۔ قرآن کی تعلیمات کا صحیح معنوں میں واقفیت سمجھ نہیں ہے، وہ کافر مشرک ایسے الفاظ کہہ کر ان سے نفرتیں، دشمنیاں بڑھانے کا سبق اور دشمنیاں جاری رکھنے کی تمام آیتوں کو ترجمہ، تفسیر، معنی مفہوم کے ساتھ جب تک نہیں سمجھا جائے گا آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے، ایسے کافروں کو دوست بناتا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کو اپنا یار بناتا ہے۔ قرآن نے کہا یہ لوگ ظالم ہیں۔ اس کے مقابلے میں قرآن نے انصاف پسند بننے کا حکم دیا۔ کیسا؟ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ یقین سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان دونوں کے بیچ میں جہاں نفرتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کا کوئی راستہ پیدا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ قابل احترام بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، ہر قسم کی کبریائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے لائق و مناسب ہے۔ بے شمار درود و سلام نزول ہو سارے ہی پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حضرات، خطبے کے شروعات میں میں نے آپ کے سامنے ایک مشہور آیت کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھ کے مجھے آج آپ کے سامنے غیر مسلموں سے تعلقات اور اسلام اس عنوان پر گفتگو کرنا ہے۔ یعنی آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ ہم
غیر مسلموں کے بیچ درمیان میں رہتے ہیں تو اسلام غیر مسلموں سے تعلقات، دوستی، لین دین، اس تعلق سے اسلام کے اندر قرآن و حدیث میں کیا تعلیم ہمیں دی گئی ہے، میں بإذن اللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت، کہ تم ایک بہترین امت ہو۔ بہترین امت کی وجہ بتائی گئی کہ تمہاری پیدائش، تمہاری تخریج، تمہیں دنیا والوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ فرمایا اخرجت للناس، تمام لوگوں کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے۔ کیوں تمام لوگوں کے لیے نکالنے کا، پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے آگے فرمایا تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو برائیوں سے، گناہوں سے روکو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ واحد پر ایمان رکھو۔ یہ آیت ہم سب جانتے ہیں تقریباً۔ آیت میں جو بات مجھے تاکید کے ساتھ بتانا ہے وہ یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو، یعنی امت مسلمہ، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین امت کہا، ایک افضل امت کہا، خیر امت اللہ تعالیٰ نے کہا۔ خیر امت کیوں ہے؟ اخرجت للناس، تمام لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں ہم تمام کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اخرجت للمسلمین یا للمؤمنین نہیں کہا، بلکہ کہا اخرجت للناس، تمام لوگوں کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ تمام لوگوں کا مطلب اس میں مسلمان بھی آ گئے، ہندو بھی آ گئے، کرسچن بھی آ گئے، دنیا کے سارے مذاہب والے آ گئے، تمام کے لیے نکالا گیا ہے۔ اخرجت للناس سمجھنے کے بعد ہمارے دماغوں میں، بعض مسلمانوں کے دماغوں میں آج کا ماحول جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے اشکالات، بہت سارے سوالات، بہت ساری باتیں دماغ میں آتی ہیں۔ آج ہم ہندوستان کے اندر جو ماحول دیکھ رہے ہیں، آپ میں سے ہر آدمی اچھی طرح واقف ہے۔ دن بدن مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان یا غیر مذاہب کے درمیان نفرتیں، دشمنیاں پھیلائی جا رہی ہیں، اور یہ دشمنی، یہ نفرت دن بدن بڑھ رہی ہے۔ بلکہ بہت سارے مسلمان جنہیں قرآن کی تعلیمات کا صحیح معنوں میں واقفیت سمجھ نہیں ہے، وہ ہر غیر مسلم کو، ہر ہندو کو، ہر کرسچن کو اپنا دشمن، کافر، مشرک ایسے الفاظ کہہ کر ان سے نفرتیں، دشمنیاں بڑھانے کا سبق اور دشمنیاں جاری رکھنے کی تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے۔ میں قرآن کی چند آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ سمجھانے کے لیے کہ ہمیں اس بارے میں قرآن کی آیتوں کو سمجھنا ہوگا۔ جذبات میں آنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بارے میں کیا صحیح تعلیم دی ہے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو آیتیں نازل کی ہیں وہ ایسی آیتیں نہیں ہیں کہ ہم ایک دو جگہ کی آیتیں نکال لیں، اپنی سمجھ کو اس پہ فٹ کریں اور پھر دنیا والوں کو اس کے حساب سے دیکھیں، پرکھیں یا اس کے حساب سے عمل میں لائیں، بلکہ قرآن کی تمام آیتوں کو ترجمہ، تفسیر، معنی، مفہوم کے ساتھ جب تک نہیں سمجھا جائے گا آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے اس وقت جب مسلمانوں کے بہت سارے ایسے سمجھدار لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، وہ بعض ایسی آیتوں کو کوٹ کرتے ہیں جن کا معنی مطلب آگے پیچھے سے نکال دیتے ہیں اور اس ایک آیت کو بنیاد بنا کر کے ایسی باتیں پھیلاتے ہیں جو اسلام نہیں کہتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جیسے غیر مسلموں کا مسئلہ ہے، قرآن کی وہ آیتیں جس میں قتال، جہاد کا حکم دیا گیا ہے،
آگے پیچھے کے مطلب کو کاٹ کر کے بعض آیتیں اٹھا لی جاتی ہیں اور دہشت گردی پھیلائی جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کے زمانے میں ایک بڑا مسئلہ ہوا کہ مسلمانوں کو قرآن میں حکم دیا گیا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ کہ مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر ڈالو۔ یہ آیتوں کو پکڑ کر کے بہت سارا ہنگامہ کیا گیا، مسلمانوں کو دہشت گرد بتایا گیا، مسلمانوں کو کٹر بند کہا گیا، ان کو ایسے ایسے الفاظ سے جوڑا گیا۔ وجہ کیا تھی کہ غیر مسلموں نے بعض ایسی آیتوں کو قرآن سے نکالا جو آیتوں کا مطلب انہوں نے آگے پیچھے سے کٹ کر دیا، اور اس کی وجہ سے بہت سارے فسادات ہوئے، ہنگامے ہوئے۔ اور ایسی ہی کچھ سوچ مسلمانوں میں بھی ہے۔ جیسے ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا، قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 140 پر 4 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کے، مومنوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ایسی آیتوں کو بعض لوگ نہ سمجھ کر کے بڑے بڑے مسئلے کھڑے کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے یہ جو بات کہی ہے کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تمام کے لیے نہیں ہے۔ قرآن نے یہ حکم تمام کے اوپر لاگو نہیں کیا ہے۔ اگر کافروں سے دوستی تعلق منع ہوتا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صلح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلقات، تجارتی تعلقات ہو، لین دین کے تعلقات ہو، معاشرتی تعلقات ہو، سوسائٹی میں رہتے ہوئے جو تعلق اللہ کے نبی نے بنایا ہے، آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ بتانا یہ ہے کہ قرآن نے یہ جو کہا ہے ہر ایک کافر کے بارے میں نہیں ہے، یعنی ہر ایک کافر کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ قرآن کی ان آیتوں کی آپ تفسیر پڑھیں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ میں تفسیروں میں جائے بغیر قرآن کی آیتوں کو ہی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ یہ بات سمجھیں کہ قرآن نے اس بارے میں فرق کیسے کیا ہے۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہر ایک کافر سے دوستی تعلق منع نہیں ہے، غلط نہیں ہے، بلکہ بہت سارے کافر ایسے ہیں جن سے تعلق، جن سے محبت، جن سے اپناپن رکھا جا سکتا ہے، ان سے قریب ہونا یہ بھی دین کی تعلیم ہے۔ کیسے تعلیم ہے؟ سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 اور آیت نمبر 7، 8 اور 9، یہ 3 آیتیں آپ اطمینان سے جا کے پڑھیں۔ میں سرسری طور پہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ یہ پوری آیت ہے۔ آیت کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے کافروں سے تعلق رکھنے سے منع نہیں کرتا جو کافر لم یخرجوکم من دیارکم، جنہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا ہے، جنہوں نے تمہیں دین کی بنیاد پر اپنا دشمن نہیں سمجھا ہے، دین کی بیس پہ تم سے قتال نہیں کیا ہے، دین کو لے کر کے تم سے دشمنیاں نہیں کی ہیں، ایسے جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا۔ کس بات سے منع نہیں کرتا؟ ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ، اللہ منع نہیں کرتا۔ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، تم ان کے ساتھ انصاف کرو، ان اللہ يحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ آیت ہے جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسے کافر مشرک جو دین کو لے کر کے کبھی ہم سے، مسلمانوں سے دشمنیاں نہیں کی ہیں، انہوں نے جھگڑے لڑائیاں نہیں کی ہیں، انہوں نے گھروں سے باہر نکال کے بھگانے میں ان کا ہاتھ نہیں ہے، قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگوں سے تعلق رکھو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ۔ ہاں پھر آگے کی آیت پڑھیں، اللہ نے فرمایا
انما ینہاکم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کفار سے تمہیں منع کرتا ہے، قاتلوکم فی الدین، جنہوں نے دین کو لے کر کے تم سے قتال کیا ہے، تمہیں اپنے گھروں سے نکالا ہے، وظاہروا علی اخراجکم، اور جنہوں نے اس پر تمہاری مدد کی ہے، ان تولوہم، ایسے جو کفار ہیں ان سے قریب ہونے میں دوری اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو مسلمان ایسے کافروں سے بھی دوستی رکھے گا باوجود اس کے کہ اسے معلوم ہے کہ دین کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے خطرہ ہیں، دشمنی رکھ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اس کے باوجود بھی کوئی مسلمان مسلمانوں کو چھوڑ کر کے ایسے کافروں کو دوست بناتا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کو اپنا یار بناتا ہے، قرآن نے کہا یہ لوگ ظالم ہیں۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ بھائی آپ یہاں سمجھیں، قرآن نے فرق کیا ہے کافروں میں۔ فرق کیا ہے؟ دو طرح کے کافر ہیں، کافروں میں، مشرکوں میں، نان مسلمز میں آپ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ دو طریقے کے ہیں، ایک وہ کافر مشرک لوگ ہیں جو دین کی وجہ سے، مذہب کی وجہ سے مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتے ہیں، ان سے دشمنیاں نہیں کرتے ہیں، تو ایسے کفاروں مشرکین سے تعلق قائم کرنا، ان کے ساتھ رہنا، لین دین منع نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ رہے ایسے کفاروں مشرکین جو مسلمانوں کو دین کی بنیاد پر قتال کرتے ہیں یا دشمنیاں رکھتے ہیں، کیا قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسے کافروں کے ساتھ زیادتی کی جائے؟ تو ہرگز نہیں ہے۔ قرآن نے ان کے ساتھ بھی زیادتی کرنے کا حکم نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، قرآن کی جو آیتیں قتال یا جہاد کے پس منظر میں آئی ہیں، ان آیتوں کو آپ ویسا ہی سمجھیے۔ ان آیتوں کو نکال کر کے ہر ایک پہ ویسے ہی فٹ کرنا یہ عقل مندی نہیں ہو سکتی، یہ خود قرآن کے فہم کے خلاف ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود یہ بتاتی ہے۔ قرآن میں بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ پھر سورہ مائدہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہا لا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ ایسے جو کفار ہیں دین کی بنیاد پر ان سے زیادتی نہ کرو، ان پر ظلم نہ کرو۔ اگر بات نقصان کی ہے، انہوں نے جتنا نقصان پہنچایا ہے، اگر تم نقصان کا بدلہ نقصان سے لینا چاہتے ہو تو چھوٹ ہے کہ آپ اتنا نقصان کے بدلے نقصان لے سکتے ہیں، لیکن نقصان ہونے کی وجہ سے بدلے میں اگر آپ اور زیادتی کریں گے آپ ظالم قرار پائیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پکڑ میں آئیں گے۔ قرآن نے زیادتی، ظلم، عدوان کی اجازت کہیں بھی نہیں دی ہے۔ بدلے کی اگر بات بھی ہوتی ہے اتنا ہی ہے جتنا کہ نقصان ہوا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں قرآن نے انصاف پسند بننے کا حکم دیا۔ کیسا انصاف؟ خود اپنے والدین کے خلاف بھی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہاں ایک اور بات آپ کو یہ سمجھنا ہے، ایسے موقع پر کافروں سے کیا، خود مسلمانوں سے دوستی منع ہے۔ ایسے مسلمان جو فاسق ہوں، فاجر ہوں، اور وہ مسلمان کافروں کی دوستی کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان رہ کر جاسوسی اختیار کرتے ہوں، ویسے مسلمانوں سے ہی دوستی منع ہے، تو ایسے کفار سے کیا کہیں گے؟ تو بات کفار یا مسلمانوں کی نہیں ہوتی ہے، بات دنیا اور آخرت کے فائدے، مسلمان قوم کی مفاد کی بات ہوتی ہے، تو اس کو بنیاد بنا کر کے بات سمجھی جائے گی اور فیصلہ کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، ہندوستان کے ماحول میں ابھی پچھلے کئی سالوں سے حکومتیں بدلنے کی وجہ سے ہم جو اثر دیکھ رہے ہیں، خاص کر نارتھ کے بہت سارے علاقوں میں، اور دیکھتے دیکھتے اچھے خاصے علاقوں میں بھی مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان نفرتیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو لے کر کے ایسے ایشوز کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ خاص کر کے ابھی ایک سال میں ہمارے پاس سیاست الیکشن ہونے والے ہیں۔
चुनाव की वजह से ये मजहब का रंग देकर लड़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हिंदू मुस्लिम का नफरत और रंग देकर के सियासत करना उनका असल मकसद ही रहा है। हमें ऐसे मौक़ों पर होशियार रहना चाहिए। हमें ऐसे मौक़ों पर जल्दबाजी से, जज्बात से काम नहीं लेने चाहिए। मैं आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाज़ वाक़ियात की तरफ ले जाना चाहूँगा। ख़ास करके आज मुसलमानों में माहौल ये है, हिंदू हो, काफिर हो, मुशरिक हो, अपना दुश्मन समझते हैं। और कैसा दुश्मन समझते हैं कि वो जहन्नमी हैं और हम जन्नती हैं। और इसकी बुनियाद पे आदमी हर एक से ऐसी ही सोच बना लेता है। गलत है मेरे भाई। इस्लाम ने, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों से करीब होकर के दीन को उन तक पहुंचाया। दावत व तबलीग के जो बहुत सारे रास्ते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा रास्ता जिसके ज़रिए से हम ये दुश्मनी कम कर सकते हैं, बड़ा रास्ता एक ये है कि अच्छे कामों के अंदर उनका साथ दिया जा सकता है या उनका साथ लिया जा सकता है। कुरान की एक आयत है जो आप बहुत सुनते हैं, क्या? वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। ये कुरान की आयत है। क्या मतलब क्या है? नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे का साथ दो। वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह और दुश्मनी के कामों में एक दूसरे का साथ ना दो। ये आयत सुने हैं आप सब? आपको पता है ये आयत का बैकग्राउंड क्या है? ये आयत कुफ्फार से, काफिरों से लेन देन के दरमियान में आई। सूरह माइदा के अंदर ये आयत जहाँ आई वहाँ आप पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। ये आयतें आप पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि अल्लाह ताला ने इससे पहले ऐसे काफिर जो दीन की बुनियाद पर दुश्मनियाँ फैलाते हैं, अल्लाह ने कहा कि अगर ऐसे काफिर भी कोई अच्छा काम करें, सोशल वर्क है, तो उसमें उनका साथ दो, उनका साथ लो। इसके ज़रिए से दुश्मनी को कम किया जा सकता है। खुद आपको पता है मक्की ज़िंदगी में अल्लाह के नबी ने हिल्फुल फुजूल नामी एक अंजुमन, एक सोसाइटी कायम की गई। अल्लाह के नबी उसका साथ दिए और फिर अल्लाह के नबी बनने के बाद कहा कि अगर आज भी वो लोग मुझे उन जैसे कामों के लिए बुलाएंगे तो मैं तब भी उनका साथ देने के लिए तैयार हूँ। मिसाल, छोटी मिसाल है, ऐसे काम जो सोशल वर्क के हैं, जो तमाम लोगों की खिदमत के हैं, उसमें उन लोगों का साथ दिया जा सकता है। मिसाल के तौर पर किसी गैर मुस्लिम भाई ने मेडिकल कैंप लगाया, वो उनका अपना मेडिकल कैंप है, उनका अपना लेबल होगा, उनकी अपनी सोसाइटी होगी, लेकिन आप वहाँ जाएं, उनकी हिम्मत अफजाई करें, मिलें और कहें कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है। अगर आपसे हो सका आप 1000-2000 उसमें ताउन के लिए लें, या फिर ब्लड डोनेशन के ऐसे जो कैंप लगाए जाते हैं आप उसमें खुद हिस्सेदार बने, खुद जाएं। और आप कभी ऐसे लगाएं तो आप उनको बुलाएं, बुला करके उनको अपने पास बिठाएं। हमारे ये ऐसे मेडिकल कैंप या इस जैसे, मैं एक छोटी मिसाल दे रहा हूँ, इस जैसे कोई भी ऐसे काम जो सोशल वर्क से जुड़े हों, तो आप वहाँ ऐसे लोगों को जिनके बारे में मशहूर हो कि वो दीन की बुनियाद पर मुसलमानों से नफरत करते हैं, आप उनके पास जाएं, उनको बुलाएं और उनको हिम्मत दें, आप जो कर रहे हैं अच्छा है, ऐसा करना चाहिए, ये मेरा ताउन है। उनके साथ बैठें, बातचीत करें, अपना हिस्सा लगाएं। आप सही बताएं कि ऐसा करने से वो मुसलमानों के बारे में जो नफरत, जो दुश्मनी रखता था, थोड़ा तो कम होगी। थोड़ा तो भाई 100% नहीं है, 50 भी नहीं है, 10 भी नहीं, 1% तो कमी होगी कि नहीं होगी। अपने पास बुलाएं, साल 2 साल 4 साल ये ताल्लुक़ रखें। क्या इससे दुश्मनी में, नफरतें में थोड़ा बहुत तो कमी आ सकती है या नहीं? कमी आ सकती है। इसके बजाय आप ये कहें कि नहीं वो दुश्मन है, वो कट्टर है, वो फुला है, और उसको ऐसे ही दूर रखते जाएं, तो आप बताएं वो और कट्टर बनेगा या फिर नरम बनेगा? वो और कट्टर बनेगा, उसके अंदर और सख्ती आएगी। भाइयों, ये बातें आप एक ख़ास तनाजुर में,
خاص سوچ لے کے نہ سنیں. میں جو آیتوں کو آپ کے سامنے حوالہ دے کے رکھ رہا ہوں وہ آیتیں ایسی ہیں جن کو ہم نے بھلا دیا ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلق رکھا. اور آپ کو پتہ ہے دین کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قتال بدلے کی بات آئی وہاں بدلہ برابر ہے، لیکن جہاں انسانیت کی بات آئی، کھلانے پلانے کی بات آئی، انسانیت کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے آگے بڑھا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک کافر مسلمان ہوتا ہے، ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ. پہلے کافر تھے اور ایسے کٹر تھے کہ خود اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے آئے، پھر مسلمان بن گئے. جب مسلمان بنے تو اپنے علاقہ، ان کا علاقہ ہے یمامہ کا علاقہ. یمامہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سے غلہ، اناج جو ہے مکے کو بھیجا کرتے تھے. یہ علاقے کے لوگ اپنا اناج، اپنا غلہ جو ہے مکے کو بھیجتے تھے. اور اللہ کے نبی اس وقت کہاں ہیں؟ مدینے میں ہیں. ٹھیک ہے، وہ آدمی، وہ کافر مدینہ آیا اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے. پھر اللہ کی توفیق ہوئی، مسلمان بنا. مسلمان بن کے پھر اپنے علاقے کو گیا، یمامے کو. تو وہاں جانے کے بعد اس نے یہ ٹھان لیا کہ میں کافروں کو اناج غلہ نہیں دوں گا. وہ کافر ہیں، وہ نبی کے دشمن ہیں، ان کو میں غلہ اناج کیوں دوں گا؟ غلہ اناج دینے سے منع کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ بن اسال کو تعلیم دی، کہا کہ نہیں، یہ طریقہ نہیں برتنا چاہیے. تمہارا جو اناج غلہ مکے والوں کو جا رہا ہے وہ برابر جانا چاہیے، اس میں کمی بیشی نہیں آنی چاہیے. سخت، آپ کو پتہ ہوگا یہ واقعات جن زمانوں میں ہو رہے ہیں، عین قتال، جہاد، جنگوں کا زمانہ ہے. ویسے زمانے میں آپ ایسے کئی واقعات دیکھیں گے. خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے حکم دیا، مکے والے جب فاقے سے تڑپ رہے تھے اللہ کے نبی اناج غلہ ان تک پہنچانے کا حکم دیا. اور مذہب کی بنیاد پہ جنہوں نے ایسا کیا، ثمامہ بن اسال، اللہ کے نبی نے ان کو بھی منع کیا. اب آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے بھائی، بہت سوچنے کی بات ہے، یہ پوری باتیں ہیں نا، بہت سوچنے کی بات ہے. آج ہمارے درمیان میں ایسی سوچ بھڑکائی جا رہی ہے، پھیلائی جا رہی ہے. مذہب کی بنیاد پر دشمنی، ایسی دشمنی، کٹرزم پھیلایا جا رہا ہے. اور یہ سب پالیٹکس ہے. پالیٹکس کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، کوئی مذہب نہیں ہوتا. وہ کب کدھر کیسے بدل جاتے ہیں وہ ان کو خود نہیں پتا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم دین کے انداز میں آ کے سمجھیں، قرآن و حدیث کے انداز میں آ کے سمجھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ، آپ کو حیرانی ہوگی، یہی وہ مکہ ہے جس میں نبی کے صحابہ پہ ایسا ظلم کیا گیا، آسمان کو بھی اگر آنکھیں ہوتی خون کے آنسو روتا. ایسا ظلم مکے والوں نے کیا. جب اسی مکے پر فخر و فاخر آ رہا ہے، نبی کیا کر رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا بھائی. یہ واقعات کو آپ کہاں بھلا دیے ہیں؟ ہم غیر مسلموں سے ہندوستان میں اگر ہمیں جینے کا زندگی ملی ہے، یہ خود آپ کے لیے، دین کے لیے، دعوت کے لیے راستے فراہم کر رہا ہے. بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں خود مسلمانوں کے جہاں مذہب نہیں بدلایا جا سکتا، یہاں اختیار ہے. آپ کوئی بھی آدمی کسی بھی مذہب پر اپنی آزادی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے. یہ آزادی آپ کو ہے. آپ بتائیں، مسلمان غریب ہوں، کیسے غریب ہوں؟ اپنے اچھے اخلاق سے، اپنی اچھی عادتوں سے. لین دین میں انصاف کو باقی رکھیں، لین دین کو صاف رکھیں، تجارتوں میں جھوٹ، غداری، دھوکے بازی سے بچیں. یہ ساری چیزوں کی وجہ سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں. ہمارے تجارت کرنے والے مسلمان غیر مسلموں سے لین دین میں ایک دم بگڑے ہیں، ایک دم زیرو پہ ہیں. دھوکہ دہی میں، جھوٹ میں، لین دین میں، وعدوں میں، امانتوں میں ایک دم گئے گزرے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سیدھا اسلام پہ آ رہے ہیں. بولتے ہیں کہ اسلام ہی ایسا ہے، حالانکہ اسلام نہیں ہے. وہ گلی کا مسلمان ہے، لیکن غیر مسلم سمجھتا کیا ہے کہ مسئلہ تو ان کا ہے. میرے بھائیوں، ہم تقریباً ہزار سال سے ہندوستان کے اندر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب رہتے ہیں. یہاں مسلمانوں کے لیے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اتنی کم تعداد میں ہیں، وہ زیادہ ہیں، کیا ہوگا نہیں بھائی. مکی زندگی سے بڑھ کے آپ کے لیے سبق کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ بتائیے آپ. مکی زندگی کے 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس صبر کے ساتھ گزارے ہوں گے، برداشت کیے ہوں گے، اور اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ کیسا تعلق رکھا ہوگا.
اور آج ہم ذری ذری بات پہ دشمنیاں، نفرتیں، عداوتیں، تو میں جھگڑے، ذری ذری بات پر آج بڑے مسلمانوں کے محلوں میں یا غیر مسلموں کے محلوں میں آنا جانا بند ہے۔ آپ کو پتہ ہے بہت سارے علاقوں میں باقاعدہ گلیوں میں اپارٹمنٹس کے اندر جو ہے پابندی ہے مسلمانوں پہ۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ذمہ دار ہم ہیں، ہمارے پاس پاکی صفائی نہیں ہے، ہمارے پاس ڈھنگ طور طریقہ نام نہیں ہے، ہمارے پاس لین دین، یہ سارے مسئلے ہیں جس کی وجہ، اور پھر اوپر سے یہ مذہب کی بنیاد پر ہندو مسلم نفرت کا جو سبق اوپر سے مل رہا ہے میڈیا سے، یہ خود بہت زیادہ ہے۔ نہیں بھائی، آپ کو کم کرنا ہے۔ آپ اپنے ذریعے سے آپ کے علاقے، آپ کی گلی کے، محلے کے، آپ کے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کو آپ قریب کیجئے، اپنے اخلاق سے، اپنی زبان سے، اپنی بات چیت سے، اپنے رویے سے، خوشی غمی میں ان کا ساتھ دیجئے۔ وہ غم ہے، ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے، جائیں تسلی دیں، تسلی کے 2 بات بولیں۔ اسلام کیا اس سے منع کرتا ہے آپ کو؟ وہ بیمار ہو آپ ہسپتال جائیں، آپ کو اللہ نے دیا ہے تھوڑا بہت پیسہ دیں یا کم سے کم ہمت دلائیں کہ ضرورت ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو، مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو، تسلی دیں، ہمت دیں۔ یہ ایسے بہت سارے طریقے ہیں جن سے ہم دشمنیاں، نفرت، عداوتیں کم کر سکتے ہیں۔ کم کرنے کا سوچیں کم ہوگا، بڑھانے کا سوچیں گے تو بڑھے گا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، سورہ ممتحنہ اٹھائے، اللہ اکبر۔ سورہ ممتحنہ کا شروع ہوئی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اللہ نے کہا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا قریبی یار نہ بناؤ، یہ اللہ نے کہا۔ لیکن جب بات قریب ہو کے اپنے تعلقات سے، اپنے اخلاق سے ان کی دشمنی کو کم کیا جا سکتا تھا تو اللہ نے 6ویں آیت میں فرمایا، سورہ ممتحنہ اٹھا کے پڑھیں یہ پوری آیتیں، آیت نمبر 1، 6، 7، 8، 9، اللہ نے فرمایا عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة۔ یقین سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان دونوں کے بیچ میں جہاں نفرتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کا کوئی راستہ پیدا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اسی سورے میں نازل کیا ہے۔ بھائیوں، واقعات، باتیں، دلائل بہت سارے ہیں۔ ایک آخری پوائنٹ کی طرف آپ کو لانا چاہوں گا، سمجھانا چاہوں گا۔ آج ہندوؤں کے بہت ساری پارٹیز نام آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ لوگ سمجھتے کیا ہیں، فلاں فلاں جو پارٹی کا ہے وہ مسلمانوں کا کٹر ہے۔ آپ بتائیں، اللہ کے نبی جب مدینے میں آئے، مدینے میں اللہ کے نبی کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ کون ہیں؟ یہودی ہیں، پتہ ہے، یہودی ہیں۔ اور قرآن نے خود فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم دیکھو گے مسلمانوں سے سب سے زیادہ نفرت، عداوت، دشمنی کرنے والے پہلے یہودی ہوں گے، والذین اشرکوا، اور پھر اس کے بعد مشرکین۔ قرآن نے خود کہا کہ مسلمان کا نام سن کر یہودیوں کے دلوں میں ایک دشمنی آتی ہے، آگ ہوتی ہے، یہ قرآن نے کہا۔ لیکن دشمنی کم کرنے کے طریقے، عداوتیں، نفرتیں کم کرنے کے طریقے بھی اللہ نے خود قرآن میں بتائے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں آپ۔ اللہ کے نبی بھائی ہمارے اچھے پن سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے رویے سے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ ابو داؤد کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 3090 پر 5 میں واقعہ ہے۔ جو یہودیوں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ بڑے دشمن ہیں، وہ یہودیوں کو ایک واقعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی خدمت میں ایک غلام یہودی بچہ لڑکا خدمت کر رہا ہے، بیمار ہوا۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ بیمار ہوا ہے۔ اللہ کے نبی خود اس کے گھر گئے، اس کے گھر کو جا کے بیمار ہونے کی وجہ سے جو تڑپ رہا تھا، اللہ کے نبی تسلی دیے، اطمینان دلائے، اور پھر موقع کو غنیمت سمجھ کر کے اللہ کے نبی نے اسے جہنم سے بچانے کے لیے توحید کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، دین کی طرف بلایا۔ بچہ ہے، خود فیصلہ نہیں لے سکتا تھا، اپنا باپ جو اس کے بازو میں ہی ہے، جو خود یہودی ہے، باپ کی طرف دیکھتا ہے کہ میں کیا بولوں رسول اللہ کو۔ باپ کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، اطع ابا القاسم، کہ بیٹا ابو القاسم رسول اللہ کی بات سن لو۔
اور فوراً بیٹا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ اپنی زبان سے شہادت کی گواہی دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے خود نبی کی خدمت میں، غلامی میں کئی سال گزارے ہیں، نبی کو قریب سے دیکھا ہے۔ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کے نبی تھوڑی دیر وہیں بیٹھے ہیں، اتفاق سے اس کی روح اسی وقت نکل گئی، انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی اٹھے، اٹھ کے جب اللہ کے نبی واپس آ رہے تھے، اللہ کے نبی کی زبان سے ایک جملہ نکلا، فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اس اللہ کی تمام تعریفیں ہیں جس اللہ نے میرے ذریعے سے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ یہودی ہے بھائی، عجیب بات یہ ہے کہ باپ خود اب تک یہودی ہے۔ باپ کون ہے؟ اب تک یہودی ہے، اور بیٹے کو بول رہا ہے کہ رسول اللہ کی بات سن لے، ابو القاسم کی بات سن لے۔ اللہ اکبر، کیا چیز ہے وہ چیز آج ہم نہیں دے سکے۔ ہندوستان میں افسوس کیا ہے کہ یہ چیز، یہ اخلاق، یہ رویہ، یہ سوشل ورک، یہ اپنائیت، یہ محبت، یہ آج ہم ہندوستان میں غیر مسلموں کو دینے میں ناکام ہیں۔ میری باتوں کو شروع سے لے کے آخر تک پوری سنیں، سمجھیں اور اس کے بعد فیصلہ لیں۔ ایک دو باتوں کو کوٹ کر کے نہیں ہے، ایسا کوٹ وہاں سے یہاں سے نکال کر کے ہی آج اتنی عداوتیں بڑھ گئی ہیں۔ آپ کو پتا ہے، ایک آخری بات بول کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہونے سے پہلے آپ کی جو زرہ ہے، جو جنگ کا لباس، زرہ جس کو بولتے جنگ کا لباس، کیا وہ نبی کے گھر میں تھا؟ نہیں تھا۔ کس کے پاس تھا پتہ ہے آپ کو؟ یہودی کے پاس تھا۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی یہودی سے اناج، غلہ قرض میں لیے، اور بدلے میں اللہ کے نبی رہن گروہ میں جو ہے اللہ کے نبی اپنی زرہ اس کے پاس رکھے کہ اگر میں تمہارا قرضہ، اناج، غلہ واپس دیا تو میرا لباس واپس دے دو، اگر نہیں دے سکا تو وہ تمہارے حوالے ہے۔ انتقال سے تھوڑا پہلے اب ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی پوری زندگی، یہودی، کافر، مشرک، یہ سب ایک جگہ، اور یہ اللہ کے نبی کا ایک عمل دیکھیے۔ آپ سوچیں، کیا اللہ کے نبی کو قرض لینے کے لیے ایک یہودی ہی تھا پورے مدینے میں؟ کوئی مسلمان نہیں تھا، کوئی صحابی نہیں تھا؟ ارے اللہ کے نبی ایک اشارہ کرتے، اناج کے ڈھیر صحابہ آپ کے پاس لٹا دیتے۔ وہ ابو بکر ہیں جو اپنی پوری آج سے اپنا پورا گھر بار اسلام کے لیے وقف کرنے والے، ایک دن کا کھانا اللہ کے نبی کو نہیں دے سکتے تھے۔ ویسے پورے صحابہ کرام تھے، لیکن اللہ کے نبی نے ایک یہودی سے خدمت لی، ایک یہودی سے لین دین رکھا جہاں حلال تھا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے میرے بھائی، لین دین سے، تعلقات سے، اپنائیت سے بھی ہم بہت کچھ سکھا سکتے ہیں، بہت کچھ بول سکتے ہیں۔ جو باتیں ہماری زبان نہیں بول سکتی، نہیں سکھا سکتی، ہمارے اخلاق، ہمارے کیریکٹر اس سے بڑھ کے سکھا سکتے ہیں، لیکن ہم وہ نہیں کریں گے، وہ ہم نہیں کریں گے، ہمارے سے وہ ہاتھ نہیں ہوگا۔ اچھے اخلاق، اچھے کیریکٹر، اچھی زبان، اچھا تعلق، دشمنی کم کرنے کے لیے ایسا میل ملاپ، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ یہ فتوے دے کے ہم الگ توڑ تھام کرنا رہیں گے، سب آگے رہیں گے، سب آگے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ باتوں کو یہ میں کوئی مشورے کے طور پہ آپ کو نہیں سمجھا رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی کی زندگی کو آپ کے سامنے رکھ کے سمجھا رہا ہوں کہ بہت سارے مسلمان قتال، جہاد کی آیتیں، حدیثیں، واقعات لے کے ہر ایک کافر پہ فٹ کرتے چلے جاتے ہیں، ہر ایک یہودی پہ فٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ نہیں ہے، دشمنی کا یہ جذبہ، عداوت اسلام نے ہم کو نہیں سکھایا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی آخری زندگی کے یہ واقعات ہیں جہاں یہودیوں سے ایسا لین دین اللہ کے نبی رکھ رہے ہیں جبکہ ہزاروں کے صحابہ کرام آپ کے پاس موجود ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ ہندوستان کے ماحول میں سیاست، پولیٹیکل کی وجہ سے ہندو مسلم نفرت، دشمنی، عداوتیں پھیلائی جا رہی ہیں، بھڑکایا کہیں بھی کچھ ایشو ہو فوراً ہندو مسلم کا رنگ دیا جاتا ہے، جھنڈے کا رنگ دیا جاتا ہے، اور ادھر سے مسلمان، ادھر سے ہندو، ادھر سے وہ لیڈران، ادھر سے یہ لیڈر، ادھر سے یہ لیڈر اپنے فائدے میں، ادھر سے وہ لیڈر اپنے فائدے میں۔ قوم کا مفاد گیا، ضرورت ہی نہیں ہے قوم کا مفاد۔ اور ایسی آیتوں کو آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے بھائی؟
بھائی ہم ہندوستان میں ہیں، ہمیں جو کافر و مسلموں یہ بات آپ دماغ سے نکال دیں، ہم کم ہیں وہ زیادہ ہیں، نہیں، وہ 313 کم ہی ہے، وہ 1000 زیادہ ہی ہے۔ وہ رہتے ہوئے بھی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی کی زندگی ہے، اللہ کے نبی کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ ضرورت ہے کہ آپ کے آس پاس اڑوس پڑوس میں، آپ کے تعلقات میں، تجارت کے حساب سے، ایجوکیشن کے حساب سے، بزنس کے حساب، جاب کے حساب سے جو کفار، مشرک، ہندو، عیسائی آپ کے ساتھ جڑے ہیں، آپ کے ساتھ دوستی میں ہیں، آپ ان سے قریب ایسے ہوں کہ آپ کا مقصد یہ ہو کہ اسے جہنم سے دور کرنا، یہ سب سے بڑا مقصد ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی مقصد ہے کہ جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اس کو کم کرنا۔ یہ دشمنیاں، یہ عداوتیں کم کی جا سکتی ہیں۔ ضرورت ہمارے اپنے اندر ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو، اپنے کیریکٹر کو، اپنی زبان کو، اپنے لین دین کو، امانتوں کو، تجارتوں کو اسلام کے حساب سے بنائیں، ڈھنگ والی زبان رکھیں، اپنے تعلقات، پاکی، صفائی، یہ ساری چیزیں اگر اس کا لحاظ رکھیں گے تو پھر رزلٹ وہی ہوگا جو رزلٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا۔ اس سے بڑھ کر کے ہمیں کچھ اور الگ سے کرنے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی دو طرفہ آیتوں کو، دو باتوں کو، کفار کے یہ دو قسم کے لوگوں کو اگر اسی ناحیے سے دیکھا جائے جس ناحیے سے قرآن نے ہمیں سمجھایا ہے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی کو ہندوستان میں رہتے ہوئے ہندو مسلم کا جو نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، ہمارے بس میں جو کچھ ہو ہمیں اسے کم کرنے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر کے اے اللہ ہمارے ساتھ رہنے اٹھنے بیٹھنے والے کافر، مشرک، یہودی، ہندو، عیسائی، ان کے ساتھ قریب ہو کر کے اپنے اخلاق سے دین کی دعوت ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبان کی باتوں سے بڑھ کے اپنے کیریکٹر سے ایک اچھا انسان بن کے ان تک پہنچنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اخلاق، ہماری زبان، ہمارا سلوک، ان سب کو صحیح کرنے کے اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہندوستان میں جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اے اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرما، انہیں ہمت، حوصلہ، طاقت نصیب فرما، اور اے اللہ ہمارے اوپر وہ حالتیں آنے سے پہلے ہمیں چوکنا، حفاظت، خود اپنے آپ کو اس حساب سے تیار ہونے کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہندوستانی ماحول میں ہمیں دعوت، دین، تبلیغ کو اوروں تک پہنچانے کے لیے جو کچھ ممکن راستہ ہو سکتا ہے، جو کچھ اپنے بس میں ہو سکتا ہے، اس کو اپنانے کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ جو باتیں ہم نے سنی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرما، اور ان باتوں کو اور مسلمانوں تک بھی پہنچانے کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔